گاڑی کے قریب آیا تو نیلم کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا دیکھا۔ بلو جینز پر ٹاپ پہنے، براؤن بالوں کو کیچر میں قید کیے، سر جھکائے شاید وہ فائل پر کچھ لکھ رہی تھی کہ احمد نے ایک جھٹکے سے اس کی سائیڈ والا فرنٹ ڈور کھولا اور انتہائی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا چیخ کر بولا، تم میری گاڑی میں کیا کر رہی ہو؟ اترو فوراً۔ نیلم کو اس کے اس انداز پر اپنی ٹھیک ٹھاک انسلٹ محسوس ہوئی۔ ذلت کے احساس سے اسے اپنے گالوں پر تپش سے محسوس ہوئی، لیکن وہ دھیمے مزاج کی لڑکی تھی اس لیے آہستہ سے بولی، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، آج میرا پہلا دن ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں تمہارا کوئی ڈرائیور لگا ہوں کہ تمہیں یونیورسٹی لے کر جاؤں گا؟ کالی شلوار قمیص پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، سفید رنگت پر سرخی مائل آنکھیں اور چہرے پر بے پناہ سنجیدگی لیے وہ درست لہجے میں بولا تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، دراصل آپ کی ہی یونیورسٹی میں میرا بھی ایڈمیشن ہو چکا ہے، تو اس لیے بابا نے کہا ہے کہ میں آپ کی ہی گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ خامخواہ بیٹھ جاؤں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اپنے بابا جانی کو جا کر بولو کہ تمہارے لیے ایک ڈرائیور کا بندوبست کریں، میری طرف سے معذرت، میں تمہیں اپنی گاڑی میں کسی صورت بھی نہیں بیٹھنے دوں گا اور نہ ہی تم میرے ساتھ یونیورسٹی جاؤ گی۔ پھر میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، یہاں پورچ میں ایک سے ایک گاڑی موجود ہے، کسی میں بھی بیٹھ کر جا سکتی ہو۔ اس نے انتہائی لاپرواہی سے اسے جواب دیا، میرا تو ابھی لائسنس بھی نہیں بنا اور مجھے تو ڈرائیونگ بھی نہیں کرنے آتی۔ اس نے جواز دیا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے بی بی، اپنے بابا حضور سے فرمائیں کہ آپ کے لیے کسی ڈرائیور کا بندوبست کریں یا پھر کسی ڈرائیونگ اسکول سے آپ کو ڈرائیونگ سکھائیں۔ وہ انتہائی طنزیہ لہجے میں بولا اور اس کا لب و لہجہ نیلم اچھے سے سمجھ بھی رہی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ ابھی کوئی ایسی سخت بات اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ معاملہ مزید بگڑے، کیونکہ دور دور تک اسے کوئی ڈرائیور دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آج اس کا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور وہ لیٹ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس لیے پھر درخواست کرنے والے انداز میں بولی، آپ آج مجھے کسی طرح لے جائیں، کل سے میں بندوبست کر لوں گی۔ وہ انتہائی مان سے بولی تو احمد کے ماتھے پر کئی شکنیں ابھریں۔ اچانک گاڑی کے اندر اس نے اپنا سر آگے کی طرف کیا، اس کے چہرے پر سخت تاثرات دیکھ کر وہ سہم سی گئی تو وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، بی بی تمہارا یونیورسٹی آنے یا جانے میں صرف اور صرف اپنے بابا کو انوالو کرو، میرے خیال میں اتنی بات کہہ دینی تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے، اگر تمہارا موٹا دماغ نہیں ہے تو، اور مجھے دیر ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ تم فوراً گاڑی سے اترو۔ تو وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی، لیکن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، تو وہ منہ پر ہی اسے ڈرامہ کوئن کہتا ہوا گھوم کر دوسری طرف سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتے حشمت خان کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ او بابا کی جان، آج کیا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے؟ خیر سے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہ سیدھا نیلم کی طرف آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ منظر دیکھ کر احمد کا خون جل گیا۔ اس نے فوراً گاڑی کا ڈور کھولا ہی تھا کہ ایک دم حشمت خان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے جانے پدر، تم تو ہیلو ہاؤس سے بھی گئے، آج کل کیا اتنے مصروف ہوتے ہو؟ تو ان کی بات پر وہ اپنے دل کی ناراضگی چھپاتے ہوئے قدرے مسکراتے ہوئے بولا، وہ آپ میڈم کے ساتھ مصروف تھے تو میں نے سوچا کہ سلام کر کے کیا ڈسٹرب کروں۔ حشمت خان نے اس کی بات تحمل سے سنی اور اسے گھورتے ہوئے بولے، احمد آج کل تم کچھ زیادہ ہی غصے میں نہیں رہنے لگے ہو، اور یہ میڈم نہیں تمہاری رشتے میں بہن لگتی ہے، شاید تم بھول رہے ہو۔ تو وہ ایک دم تیزی سے بولا، بہن صرف وہی ہوتی ہے جو ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ تو وہ اس کے دو ٹوک جواب پر اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، تم یہ بات بھول رہے ہو احمد کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ نہیں بابا، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن آپ یہ بات بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ مجھ سے یہ رشتے نبھانے کے لیے ناٹک نہیں ہوتے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نیلم میری بیٹی ہے۔ ہاں، لیکن سوتیلی بیٹی ہے، آپ کی سگی نہیں۔ آج کل لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ پاکستانی ڈرامے دیکھنے لگ گئے ہو احمد، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی، میں نے کبھی بھی نیلم کو اپنی سوتیلی بیٹی نہیں جانا، اور تمہارے حق میں بھی یہی بہتر ہوگا کہ تم اپنی ان طنزیہ باتوں سے باز آ جاؤ، اور ضروری نہیں ہوتا کہ والدین کے آگے اتنی زبان چلائی جائے۔ ابھی تمہارا سارا خرچہ میں دے رہا ہوں، جس دن تم کچھ بن گئے تو پھر یہ زبان چلا لینا، پھر ہم تمہاری زبان کی تیزی بھی دیکھ لیں گے، لیکن ابھی میں تمہاری زبان کی تیزی نہیں دیکھوں گا۔ میرے خیال میں اتنی بات تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ حشمت خان انتہائی سرد لہجے میں بولے تو احمد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس لہجے میں کی گئی بات کے درمیان کتنی بڑی دھمکی موجود ہے۔ وہ اپنے باپ کو اچھے سے پہچانتا تھا کہ وہ اپنی آئی پر آ گئے تو اسے لینے کے دینے پڑ سکتے تھے، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار ان کی طرف سے سزا بھگت چکا تھا، لہٰذا کم از کم نیلم کی وجہ سے تو وہ ان کے کسی بھی عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ اسے چپ دیکھ کر حشمت خان کو کچھ حوصلہ ہوا تو وہ اسی ٹون میں پھر سے بولے، یہ تمہارے ساتھ جائے گی جب تک کہ ڈرائیور کا بندوبست نہیں ہو جاتا، جس دن ڈرائیور کا بندوبست ہوا اس کی گاڑی الگ ہو جائے گی، پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کھلے ڈلے اپنی گاڑی میں جانا، لیکن ابھی اس کو تم لے کر جاؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو وہ جھنجھلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ اچھی زبردستی ہے، لیکن منہ سے نہیں بولا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر ایک لفظ بھی مزید نکالا تو نرم لہجے میں بولنے والا حشمت خان کو آگ بگولا ہونے میں منٹ نہیں لگے گا۔
اس لیے وہ بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گیا تو حشمت خان نے نیلم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا، میں بہت جلد ڈرائیور کا بندوبست کر دوں گا، پھر تم اپنی گاڑی میں جانا، لیکن ابھی میں تمہیں اکیلے بھی نہیں بھیج سکتا کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے اور تم اتنی تیز ترار بھی نہیں ہو اور یہاں راولپنڈی کے راستے بھی کافی پیچیدہ ہیں، لہٰذا تم احمد کے ساتھ جاؤ گی اور واپسی پر اکیلی کسی صورت نہیں آنا، احمد کے ساتھ ہی آنا، اوکے؟ تو اس نے معصومیت سے اپنا سر ہلا دیا تو وہ مسکرانے لگے۔ گڈ گرل، اچھا تمہارے پاس پاکٹ منی ہے یا نہیں؟ تو وہ ایک دم خودداری سے بولی، جی بابا بہت ہے۔ تو وہ ایک دم سے اس کی سادگی پر مسکرا دیے۔ کتنی ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا قرض مل سکتا ہے؟ وہ مذاق میں بولے تو ان کا مطلب جان کر وہ ہنسنے لگی۔ میری سادہ سی بچی، یونیورسٹی سے گھر تم 3 بجے تک آؤ گی تو اس دوران کیا روزہ رکھو گی؟ تو پڑھو گی کیسے؟ لیکچر کیسے سنو گی؟ جب بھوک لگی ہو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ بھائی اپنا تو یہی حال ہے، تم بچوں کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال پھر انہوں نے اپنی پاکٹ سے والٹ نکالا اور اس میں سے 1000 کے 5 کرارے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے تو وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بولی، اتنے سارے پیسوں کا میں کیا کروں گی بابا؟ ارے بھائی کھانا پینا اور کیا کرنا ہے، یہ تو کوئی خاص پاکٹ منی نہیں ہے، احمد تو 10-10 ہزار بھی لے کر جاتا رہا ہے، لیکن ابھی میرے پاس والٹ میں اتنے ہی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی تمہارا میں اکاؤنٹ بنا دوں گا، پھر جتنا چاہے اپنی مرضی سے خرچ کرنا۔ وہ مزید کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک احمد نے تیز تیز ہارن دینے شروع کر دیے۔ جانے کیوں حشمت خان کو احمد کا یہ رویہ انتہائی بدتمیزی والا لگا، لیکن وہ جانتے تھے کہ جوان خون ہے، زیادہ سختی کرنا بھی مناسب نہیں، اور ویسے بھی وہ کافی چڑچڑا ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے نیلم سے کہا کہ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ جائے اور خود سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ احمد نے نیلم کے بیٹھتے ہی زن سے گاڑی نکالی۔ وہ ابھی ڈھنگ سے بیٹھی بھی نہ تھی کہ احمد انتہائی رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے مین روڈ تک آیا، اور پھر وہ اتنی تیزی سے گاڑی چلانے لگا کہ نیلم کو لگتا تھا کہ بس ابھی یہ کسی کے ساتھ ٹکرائے گا۔ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، یہ گاڑی کیسے چلا رہے ہیں آپ؟ تو وہ انتہائی درش لہجے میں بولا، اپنا منہ بند رکھو اور خبردار مجھ پر آرڈر چلائے، میری گاڑی ہے، جیسے مرضی چلاؤں، لیکن گاڑی کو گاڑی سمجھ کر چلائیں، ہوائی جہاز سمجھ کر چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ کریں گے۔ تو اچھا ہے نا ایکسیڈنٹ ہو تمہارا، جان چھوٹے میری، ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم دونوں کا ہوگا، اکیلے میرے کا نہیں۔ وہ بھی دو بدو بولی تو احمد نے اس کو سخت نظروں سے گھور کر کہا، بھاڑ میں جاؤ تم، اور دوران ڈرائیونگ خبردار جو مجھ سے مزید کوئی بات کی نہیں تو یہیں اتار دوں گا، سمجھی؟ تو نیلم خاموش ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ خدا خدا کر کے یونیورسٹی آئی تو وہ گاڑی سے نیچے اتری، لیکن احمد ابھی تک گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب کافی دیر وہ باہر نہیں نکلا تو اس نے احمد کی طرف والی ونڈو پر نوک کی تو اس نے شیشہ نیچے کیا۔ آپ اتریں گے نہیں؟ تو وہ اس کی بات سن کر چڑھ کر بولا، کیوں، تمہارے بابا نے کیا یونیورسٹی کے اندر جانے کے لیے مجھے تمہارا باڈی گارڈ مقرر کیا ہے؟ ڈرائیور تو بنا ہی دیا ہے، شاید باڈی گارڈ کے بھی کوئی احکامات دیے ہوں۔ وہ صرف میرے نہیں بلکہ آپ کے بھی تو بابا ہیں۔ وہ ایک دم اس کے منہ بناتے ہوئے لب و لہجے پر اپنا ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر ہنسنے لگی تو وہ اس کے یوں ہنسنے پر گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہے؟ صبح سے اپنی اتنی انسلٹ کروانے کے بعد بھی تمہاری ہمت ہے بھئی یوں مسکرانے کی؟ تو وہ اس کی بات پر ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھیں یونیورسٹی میں میرا پہلا دن ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کہاں جانا ہے، آپ ساتھ ہوں گے تو سہولت رہے گی۔ تو وہ ایک دم ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ تم ماں بیٹیوں کو سوائے دوسروں کے ساتھ چپکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، سر سے اترو، گھر میں میرے باپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو اور یہاں میرے ساتھ، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ اس کی بات سن کر نیلم کی سانس سینے میں گھٹ سی گئی اور سارے جسم پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے ایک لمبی سی سانس لی اور سیدھی کھڑی ہوئی اور پھر فائل کو مضبوطی سے اپنے سینے پر اپنے دونوں بازوؤں میں دبائے وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تھی جسے اس نے فوراً ہی اپنے اسٹالر کے کونے سے صاف کیا اور سامنے سے آتی ہوئی لڑکی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکی نے اشارے سے اسے لوکیشن سمجھائی تو وہ سیدھی اسی طرف چل پڑی، لیکن یہاں پہنچ کر وہ شوق رہ گئی کیونکہ جس جگہ وہ پہنچی تھی وہ دراصل یونیورسٹی میں بنا ہوا لڑکوں کا ہاسٹل تھا۔ یہاں پر لڑکے ہی لڑکے کھڑے تھے جو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے قریب آیا اور انتہائی معنی خیز نظروں سے اسے سر تا پیر گھورتے ہوئے بولا، او خیر، آج ہمارے ہاسٹل کے تو بھاگ ہی جاگ گئے، ویسے میڈم آپ یہاں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں کیا؟ تو وہ ایک دم سٹ پٹا کر اس کی طرف وکلاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو اپنے ڈپارٹمنٹ جا رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ اس طرف ہے۔ تو اس کی بات سن کر وہاں پر موجود کئی لڑکوں نے اونچا اونچا کہکہا لگانا شروع کر دیا، لگتا ہے نیو کمر ہے اور انہیں کوئی سینئر الو بنا گیا ہے۔ پیچھے سے کسی کی آواز آئی تو ایک بار پھر اونچا اونچا کہکہا بلند ہوا، ویسے اگر برا نہ مانے تو کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تو نیلم نے گھبرائے ہوئے انداز میں ارد گرد دیکھا جہاں پر سبھی لڑکے اسے عجیب و غریب مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، نیلم، اچھا تو مس نیلم آپ کی نظر تو کمزور نہیں ہے؟ تو وہ اس کا سوال سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ دراصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا بڑا بورڈ کے اوپر بوائز ہاسٹل لکھا ہوا ہے، لیکن شاید آپ کی نظر کی کمزوری کی وجہ سے آپ وہ دیکھ نہیں پائیں، وہ دیکھیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے سامنے بورڈ کی طرف اشارہ کیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر واقعی ہی ایک بورڈ پر بوائز ہاسٹل لکھا ہوا تھا۔ وہ میں شاید جلدی میں پڑھ نہیں سکی، وہ منمناتی ہوئی آواز میں بولی،
اس کے لہجے میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی اور اس کی بات سن کر وہ لڑکے پھر سے ہنسنے لگے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے احمر کی آواز سنائی دی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ وہ اچھل گئی اور تیزی سے پلٹی تو سامنے احمر اسے گھور رہا تھا اور ارد گرد لڑکوں کو بھی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ یہاں پر ہے تو اس لیے میں یہاں آ گئی۔ پھر وہ غراتے ہوئے بولا، چلو یہاں سے، اور وہ تیزی سے آگے کی جانب مڑا تو وہ بھی اس کے تیز قدموں کا ساتھ دینے کے لیے باقاعدہ دوڑنے لگی۔ جو ہی وہ ہاسٹل بلاک سے نکلے تو وہ ایک دم اس کی طرف پلٹا۔ یہاں تمہیں ابھی کوئی نہیں جانتا، وہ پست آواز لیکن سخت لہجے میں غرایا، لیکن مجھے یہاں پر سب نہ صرف جانتے ہیں بلکہ یہ بھی پہچانتے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ ہماری ایک عزت ہے، نام ہے، لہٰذا پڑھنے کے لیے آئی ہو تو کچھ پڑھ لینا، اپنی ماں کی طرح تیزیاں مت دکھانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ میں حشمت خان نہیں ہوں، وہ اسے برابر دھمکی دینے والے انداز میں بولتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور وہ اپنی ماں کے حوالے سے ذلت آمیز رویہ سن کر پسینے پسینے ہو گئی۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی احمد نے کئی بار اس کی ماں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان ماں بیٹیوں کو لالچی اور موقع پرست منہ پر کہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہر بات برداشت کر لیتی تھی، لیکن احمد جب بھی اس کی ماں کے حوالے سے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی برداشت جواب دے جاتی، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگتا۔ تب وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر ایسا کیا کرے کہ احمد دل آزاری چھوڑ دے۔ وہ اپنے دکھتے سر کے ساتھ وہیں پر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش امی آپ یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج آپ اور میں ایک باعزت زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اب تو ہر روز ذلت ہے اور ہر روز ہی ایک نئی آزمائش ہے۔ وہ اپنے ماتھے کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے سوچنے لگی، لیکن دور کھڑا احمد اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں نیلم پر ہی جمی ہوئی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کے ہاتھوں نیلم کی صحیح درگت بنی تھی۔ اتنی تو کبھی اس نے انسلٹ نہیں سہی جتنی آج 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر اسے وہ رچ کے ذلیل کر چکا تھا، اور اپنی اس کامیابی پر وہ دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کی مسکراہٹ اٹھ کے ہونٹوں سے غائب ہو گئی۔ جب ایک انتہائی سادے سے حلیے کا لڑکا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو نیلم ایک دم سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے کیا بات کر رہے تھے اتنی دور سے احمد سمجھ تو نہیں رہا تھا، لیکن نیلم کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ اب یہ بھی اپنی ماں کی طرح شکار ڈھونڈے گی، ظاہر ہے جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس نے بینچ پر بیٹھی ہوئی نیلم کی طرف دیکھ کر نفرت سے سوچا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ احمد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد حشمت خان ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، جبکہ اس کی ماں مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون تھیں۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے کہ ایک طوفان نے ان کی زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ جب اچانک پتا چلا کہ اس کی ماں نبیلہ کو بریسٹ کینسر ہے اور وہ بھی 4th سٹیج کا، تو وہ شدید پریشان ہو گیا۔ تو دوسری طرف وہ اپنے باپ حشمت خان کا رویہ دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا کہ انہوں نے اتنی بڑی بیماری کا سننے کے بعد بھی کوئی خاص ریئیکشن نہ دیا، بلکہ وہ تو انہیں کسی ہاسپٹل بھی لے جانے کے روادار نہیں تھے۔ نبیلہ بیگم جب بھی انہیں اپنے ساتھ ہاسپٹل جانے کا کہتی تو وہ بڑے آرام سے کہتے کہ ڈرائیور کے ساتھ خود چلی جایا کرو۔ تو اسے اپنے باپ کی بے حسی پر پہلی بار بڑی حیرت ہوئی۔ ایک عورت جس نے آپ کے ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہو، سارے گھر کو سنبھالتی ہو، آپ کے برے وقت کی ساتھی ہو، اور اب جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک بادشاہوں والا وقت گزار رہے ہوں تو آپ ایسی عورت کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچ سوچ کر احمد پاگل ہونے لگتا۔ کئی بار اس بات پر وہ اپنے باپ سے لڑ چکا تھا کہ آپ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں یا پھر انہیں باہر لے جائیں، تو وہ انتہائی لاپرواہی سے کہتے تو یہ جا کر اپنا علاج کروائے، میں نے کب منع کیا ہے؟ تو وہ اپنے باپ کی اس بات پر کڑنے لگتا۔ بات پیسوں کی نہیں ہے بابا، وہ زچ ہو کر بولتا۔ بات یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں آپ کا ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، انہیں حوصلہ دینا ضروری ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ان کی بیماری کا علم آپ کو ہوا ہے، آپ سارا دن تو بزی ہوتے ہی تھے، لیکن آپ اب راتوں کو بھی بزی ہوتے ہیں اور گھر نہیں آتے۔ پورے دن میں آپ صرف 2 گھنٹے گھر کو ٹائم دیتے ہیں، باقی سارا ٹائم آپ کا باہر گزرتا ہے۔ آپ اتنے سخت دل اور لاپرواہ اپنی اس بیوی سے کیسے ہو سکتے ہیں جسے آپ نے کبھی ٹوٹ کر چاہا تھا؟ تو کیا کروں، تمہاری ماں کا سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں اور اتنا بڑا جو بزنس امپائر میں نے کھڑا کیا ہے اسے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولتے۔ بابا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مما کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہو تو آپ ساتھ جائیں۔ کیوں، تم معذور ہو، تم کیوں نہیں جاتے؟ بابا ان کے شوہر آپ ہیں، میں بیٹا ہوں، ہر ایک رشتے کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ آپ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہونے پر ان کو کتنا حوصلہ مل جائے گا، اور ویسے بھی جب تک گھر کے تمام افراد ایک کینسر پیشنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اس کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے، تو وہ کبھی اتنی جلدی ریکور نہیں ہو پاتا۔ اس بیماری میں ہم دونوں کو مل کر مما کو بچانا ہے۔ احمد کی ماں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر باپ بیٹے کے درمیان مکالمے کو سن رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر سامنے لگے شیشے پر گئی۔ ان کے سر اور بھووں کے بال اس بیماری کی وجہ سے اتر چکے تھے اور وہ عجیب و غریب دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے پریشان ہو کر شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا اور ایک دم سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ ان کا خاوند ایک حسن پرست انسان ہے، ان سے شادی بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کی کہ وہ بے انتہا خوبصورت تھیں۔ حالانکہ ان کے والدین اس رشتے کے مخالف تھے، نہ جانے کیوں انہیں حشمت خان میں ایک خود غرض انسان دکھائی دیتا تھا،
اور وہ اکثر اپنی بیٹی کو سمجھاتے کہ یہ جو دکھائی دیتا ہے ویسا نہیں ہے، لیکن شاید وہ ان سے شدید متاثر ہو گئی تھی۔ دراصل ان کی باتیں ہی اتنی لچھے دار تھیں کہ کوئی بھی سنتا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اس لیے سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر انہوں نے حشمت خان کو اپنا جیون ساتھی چن لیا۔ لیکن جلد ہی انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ حشمت خان ایک بھنورا ہے۔ جب تک ان کی من پسند چیز ان کی دسترس میں نہیں ہوتی وہ اس کے پیچھے پاگل رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے اس کی دیوانگی بھاپ کی طرح اڑ جاتی ہے۔ ان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جس دیوانگی سے حشمت خان نے ان کا ہاتھ مانگا اور ان کے پیچھے پڑے تھے، شادی ہو جانے کے صرف 1 سال کے اندر اندر وہ ان سے بیگانہ بھی ہو گئے تھے۔ انہیں اب اپنے والدین کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد آتی تو وہ گھٹ گھٹ کر آنسو بہاتی۔ والدین واقعی بڑے ہی جہاں دیدہ ہوتے ہیں، ان کے تجربے اولاد کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے تجربات کو اولاد ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور یہیں سے اس کا خسارہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پچھتا تو رہی تھی لیکن واپس لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ انہوں نے حشمت خان کو اس کی تمام عادات کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل لگانے کے لیے احمد کی امید لگا دی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر ننھے احمد کی تربیت کرنے لگی۔ لیکن زندگی کے ہر مرحلے پر انہیں اپنے خاوند کی کمی کا احساس بری طرح سے ستاتا۔ ان کے خاندان میں شادی بیاہ یا کوئی تقریب ہوتی تو ان کے ساتھ کبھی بھی حشمت خان نہیں جاتے تھے۔ وہ اکیلے ہی یہ سب اٹینڈ کرتی تو لوگ ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب لوگ ان کے قیمتی کپڑے اور ہیرے جواہرات میں انہیں لدا پھندا ہوا دیکھتے تو ان سے اتنا مروب ہوتے کہ اکثر خواتین ان کے منہ پر ہی کہتی کہ کاش ہماری بیٹیوں کو بھی تمہارے میاں کی طرح کا ہی کوئی امیر کبیر لڑکا مل جائے تو ان کی زندگی بھی اسی طرح آسائشوں میں گزرے۔ تو جانے کیوں ان کی یہ خواہشیں سن کر وہ اندر ہی اندر سے لرز جاتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ احساس کرنے والا شوہر دے۔ ایسے پیسے والے شوہر کا کیا فائدہ کہ جو کئی دن گزر جانے کے بعد بھی اپنی بیوی اور بچے کی خیر خبر نہیں لیتا۔ کتنی ہی راتیں تنہا ان کے بغیر گزر جاتی۔ بچہ گود سے اسکول جانے والا ہو گیا تھا لیکن وہ ایک دن بھی احمد کے اسکول نہیں گئے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ احمد کس اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تنہائی اور خاوند کی بے وفائی دھیرے دھیرے کسی ناسور کی طرح انہیں اندر ہی اندر ختم کرنے لگی تھی۔ پھر انہیں پتا چلا کہ حشمت خان کسی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے تو وہ یہ صدمہ سہ نہیں پائیں۔ جب سے اس افیئر کی خبر نبیلہ بیگم کو ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا گھر بچانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کا پہلا افیئر تھا اور وہ اسے سن کر گھبرا گئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے افیئر چلتے رہتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کے شوہر کا کوئی بھی افیئر ان کے گھر کی دہلیز پر آ کر دستک نہیں دیتا تھا، تو اس لیے وہ مطمئن رہیں اور اپنے کان آنکھیں لپیٹ کر وقت گزارتی رہیں۔ لیکن اب جو وہ دیکھ رہی تھی اس سے انہیں یہ اندازہ ہونے لگا کہ معاملہ افیئر سے بھی 2 ہاتھ آگے چلا گیا ہے، جو کسی بھی وقت صرف دہلیز پر ہی آ کر کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس طوفان کو گھر کے اندر اترتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے حشمت خان نے کبھی بھی راتیں گھر سے باہر نہیں گزاری تھیں۔ رات کے خواہ 2 ہی بج جاتے لیکن وہ گھر ضرور لوٹ کر آتے تھے، لیکن اب تو ایسا ہونے لگا کہ وہ کئی راتیں باہر گزارتے۔ آخر ایسی کون سی پرورش ان کو اپنے حصار میں لے چکی تھی کہ جس کے پیچھے وہ اس قدر پاگل ہو گئے کہ اپنے گھر بار کو ہی بھول بیٹھے۔ تو پہلی بار نبیلہ بیگم نے حشمت خان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا شروع کر دی تو اپنے ہی ایک خاص ملازم کے ذریعے انہیں پتا چلا کہ حشمت خان اپنی ایک سیکرٹری کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جائیں، تو سیکرٹری نے ایک بات بڑی ہی عجیب و غریب کی جسے سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ سیکرٹری کوئی نوخیز یا نو عمر چنچل شوخ سی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک بیٹی کی ماں ہے لیکن بیوہ ہے، تو نبیلہ بیگم اپنا سر پکڑ کر ششدر رہ گئیں کہ اب کی بار ان کا حریف کوئی کواری لڑکی نہیں تھی بلکہ بال بچے دار لڑکی حشمت خان نے بقائے ہوش و حواس کے ساتھ ان کے مقابل لا کر کھڑی کر دی تھی۔ دل پھینک مرد کا کیا کوئی لیول بھی ہوتا ہے، وہ دکھ سے سوچنے لگی۔ جو چمکتی چیز نظر آئی وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ انہوں نے آفس کے ملازم سے کہا کہ وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، تو ملازم نے ان کی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ میڈم وہ لڑکی نہیں بلکہ خاتون ہے۔ تو ملازم کی بات سن کر انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ حشمت تم میری نظروں میں مزید کتنا گرو گے؟ کوئی بھی لڑکی جو تمہارے آفس میں کام کرنے آئی تمہاری دسترس سے نہ بچی، اب ایک بچی کی ماں پر بھی تم گرویدہ ہو گئے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگیں کیونکہ جب سے انہیں پتا چلا تھا کہ بزنس ٹور کی آڑ میں وہ چھٹیاں منانے کے لیے مری اور نتھیا گلی اس عورت کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ساتھ میں اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے اور وہ وہاں بہت ہی مہنگے ہوٹل میں انہیں ٹھہراتے ہیں اور خوب عیاشی کرتے ہیں، ان پر پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ بلکہ سننے میں تو آیا تھا کہ حشمت خان نے ان دونوں ماں بیٹی کو ایک بہت ہی مہنگا فلیٹ بھی لے کر دیا تھا اور حشمت خان بھی اکثر اس فلیٹ میں رہنے کے لیے جاتے تھے۔ جب سے یہ بات نبیلہ بیگم کے علم میں آئی تو انہوں نے حشمت خان سے 2 ٹوک بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بہت کم گھر آتے اور جتنی دیر ٹھہرتے اس میں بھی وہ اتنا موبائل کا استعمال کرتے کہ نبیلہ بیگم کو ان سے بات کرتے کرتے بیچ میں ہی رک جانا پڑتا تھا، کیونکہ درمیان میں فون آ جاتا اور ان کی نہ ختم ہونے والی بزنس والی باتیں شروع ہو جاتی، جنہیں سن کر ان کے سر میں درد ہونے لگتا تو وہ خاموشی سے ان کے پاس سے ہی اٹھ کر چلی جاتی۔ لیکن آخر ایسا کب تک چلتا؟
جب ایک ہفتے سے حشمت خان گھر نہیں آئے تو وہ ایک دن ان کے آفس میں چلی گئیں۔ آفس کے ملازم نے انتہائی رازداری سے اشارہ کیا کہ میڈم اندر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ تیزی سے حشمت خان کے آفس میں داخل ہوئیں تو وہاں ایک انتہائی ماڈرن سی خاتون کو دیکھ کر وہ دھٹک کر رہ گئیں۔ وہ کسی بھی اینگل سے ایک بچے کی ماں دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ کسی کنواری لڑکی کی طرح انتہائی ینگ اور فریش تھی۔ شاید حشمت خان کی توجہ اور پیسوں کا بھی اس میں اثر تھا کہ وہ اس قدر چمک رہی تھی۔ جب اس خاتون کو پتہ چلا کہ نبیلہ بیگم حشمت خان کی بیوی ہیں تو بجائے کرسی سے اٹھ کر انہیں سلام کرتی یا انہیں کوئی پروٹوکول دیتی، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھی رہیں اور یہ بات نبیلہ بیگم کو انتہائی ناگوار گزری۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاید آپ کو آفس میں بیٹھنے کے مینرز نہیں آتے یا پھر کسی نے سکھائے نہیں، تو وہ حیرت سے نبیلہ بیگم کی طرف دیکھنے لگیں، جبکہ حشمت خان اپنی بیوی کی بات پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ آپ آفس آئی ہیں تو کیا آفس آنے والی خاتون کا یہ حلیہ ہونا چاہیے؟ اتنی تیز لپسٹک لگائی ہوئی ہے، کیا یہاں پر فیشن شو ہوتا ہے جو اس قدر میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ؟ تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شدید کنفیوز تھی کیونکہ حشمت خان اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بول پائے۔ پہلی بار وہ نبیلہ بیگم سے کچھ دب گئے تھے یا پھر اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ کنفیوز ہو گئے، لیکن نبیلہ بیگم نے بس نہیں کی اور اس سے کہا کہ آپ ابھی جا سکتی ہیں اور جب میں بلاؤں تو پھر آئیے گا۔ تو وہ کنکھیوں سے حشمت خان کی طرف دیکھنے لگی، لیکن حشمت خان ایک لفظ نہ بولے تو وہ چپ کر کے سر جھکائے وہاں سے باہر چلی گئی۔ وہ جو ہی باہر نکلی تو حشمت خان نے انتہائی حیرت سے نبیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اندر آنے کا اور اسے باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے ایک پروجیکٹ کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ تو نبیلہ بیگم پہلی بار تڑک کر بولیں، میرے خیال میں آپ نے اسے پروجیکٹ کے بارے میں کافی سمجھا دیا ہے، اب میری باری تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا پرس کندھے سے لٹکایا اور باہر نکل آئیں اور حشمت خان ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ نظر تو یہی آ رہا تھا کہ نبیلہ بیگم کے ایکشن میں آنے کے بعد حشمت خان سنبھل جائیں گے، اور وہ کافی حد تک سنبھل بھی گئے تھے، لیکن اسی دوران نبیلہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب وہ چیک اپ کروانے گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ انہیں اسٹیج 4 کا کینسر ہے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں، اور پھر یہ رونا تو ان کے گلے ہی پڑ گیا کیونکہ حشمت خان نے ان کی بیماری میں جس سنگدلی کا مظاہرہ کیا اس سے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ وہ کافی حسین خاتون تھی، لیکن کینسر کی وجہ سے ان کے سر اور بھووں کے بال اتر گئے تھے، ان کی بریسٹ بھی ریموو کر دی گئی تھی۔ ایسے میں حشمت خان آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا، اور یہ بات نبیلہ بیگم کو کھا گئی تھی کہ زندگی میں پہلی بار ان کا خاوند ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں اتنا تنہا کر گیا ہے۔ یہاں تک ہی بس ہوتی تو وہ صبر کر جاتی، لیکن اپنی اسی بیماری میں انہیں کسی نے بتایا کہ وہ بزنس ٹورز کم اور سیر سپاٹے میں اپنی سیکرٹری کو ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ بالکل ہی ہمت ہار گئیں۔ احمر ان کے معاملے میں انتہائی حساس تھا۔ وہ اپنے سامنے اپنی ماں کو کسی برف کی طرح گھلتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اپنے باپ کی بے حسی پر بھی وہ کئی بار بات کر چکا تھا، لیکن اس کا کوئی بھی مثبت نتیجہ نہیں نکل پایا تھا۔ بلکہ باپ بیٹا کئی بار ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے تو نبیلہ بیگم نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ احمر کو سمجھایا کہ کوئی فائدہ نہیں، جو رشتہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہتا ہو اس کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنی ماں کے اس دکھ کو بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن مجبوری اور بے بسی اتنی تھی کہ وہ چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کی ماں کے پاس اب صرف چند دن ہی رہ گئے ہیں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی ماں خوش رہے۔ وہ اپنی ماں کی خوشی کی بھیک کئی بار اپنے باپ سے مانگ چکا تھا، لیکن حشمت خان احمر کی باتوں پر چڑ سے جاتے، اور پھر ایک دن چپ چاپ اس کی ماں احمر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف ماں کو ہی اپنے ارد گرد زیادہ دیکھا تھا، اور ان کی جدائی نے اسے نیم پاگل کر دیا تھا۔ اور ماں کے انتقال کے 3 دن بعد ہی جب انہوں نے اپنی اس سیکرٹری سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آئے تو احمر انہیں ذہنی طور پر کسی صورت بھی قبول نہ کر پایا، اور یہ بات حشمت خان بہت اچھے سے جانتے تھے، اس لیے وہ اسے کئی بار اس کے سخت رویے کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کر چکے تھے، لیکن اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اسے نیلم سے شدید چڑ تھی کیونکہ یہ اس کی سوتیلی ماں کے پہلے شوہر سے بیٹی تھی، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹی سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ نیلم کو اکثر زج کرنے کی کوشش کرتا رہتا تو نیلم بھی خاموشی سے اس کے سارے وار سہ جاتی۔ اب اس نے نیلم کو بے عزت کرنے کے لیے اپنا ایک وار کھیلا۔ یونیورسٹی میں نیلم نے پہلے دن جس لڑکے سے بات کی اس کے حوالے سے جب اسے ساری معلومات حاصل ہو گئیں تو اس نے اس لڑکے کو پیسہ دے کر نیلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکا نیلم کے گرد کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا اور اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا کہ ایک دن سب کے سامنے نیلم نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا کیونکہ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر چوم ڈالا تھا۔ احمر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیلم کچھ ایسا کر جائے گی، بلکہ اسے تو یہ لگا تھا کہ جیسے اس کی ماں نے اس کے باپ کو پھنسایا تھا تو یہ بھی اسی کردار کی مالک ہوگی۔ وہ انتہائی حیران تھا کہ یہ تو ساری چال ہی الٹ گئی۔ وہ تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ جو ہی نیلم بھی اس سے اقرار کرے گی تو وہ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا اور اپنے باپ کو مرچ مسالہ لگا کر یہ ساری کہانی سنائے گا۔ مگر نیلم ایک مضبوط کردار کی مالک نکلی۔ وہ یونیورسٹی میں بھی بہت کم دوسروں سے بات کرتی، زیادہ تر لائبریری میں بیٹھ کر نوٹس بناتی رہتی اور سیدھا گھر جاتی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ یونیورسٹی آ کر تو لڑکیاں آزاد خیال ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ پڑھاکو تو ہر وقت سر کتابوں میں دیکھ کر رکھتی تھی۔ گھر میں بھی نیلم اسے ہر وقت پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی۔ انہیں تقریباً اس گھر میں رہتے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا تھا کہ اچانک اس کی سوتیلی ماں کو سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
اسے لگا کہ اب نیلم کو اس گھر سے چلتا کرنا آسان ہوگا، مگر حشمت خان نیلم کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حشمت خان بھی بیمار رہنے لگے تو انہوں نے ایک دن احمد کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے۔ میں اس بن باپ اور ماں کی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ ان کی بات سن کر احمد کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن وہ بضد ہو گئے۔ اس کے انکار کرنے کے باوجود انہوں نے مولوی کو بلوایا اور چپ چاپ اس کا نکاح نیلم سے کر دیا، اور اگلے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ابھی اپنے نکاح کے معاملے سے سنبھلا نہیں تھا کہ باپ کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ ایسے میں اسے نیلم سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے اجاڑ کر رکھ دے، لہٰذا اس نے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا، اور دبے قدموں جب وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو رہی تھی۔ وہ جو اسے مارنے کے لیے اندر آیا تھا، اس کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اور وہ بے خود ہو کر اس کے قریب گیا، لیکن جو ہی اسے ہاتھ لگایا تو وہ کسی برف کی سل کی طرح اسے ٹھنڈی پڑی ہوئی لگی۔ اس نے اسے ہلایا جلایا تو اس نے بالکل بھی حرکت نہ کی۔ اس نے اپنی انگلی اس کی ناک کے قریب کی کہ دیکھوں کہ سانس آ رہی ہے یا نہیں، لیکن کچھ بھی محسوس نہ ہوا تو وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا کہ اچانک اس کی مٹھی میں اسے سلیپنگ پلز کی شیشی دکھائی دی۔ اس نے فوراً اس کی مٹھی کھولی اور شیشی کو دیکھا تو وہ بالکل خالی تھی، تو گویا اس نے سلیپنگ پلز کھا لیے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا خودکشی کا کیس ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سوچنے لگا، پھر اس نے چیخ کر گھر کے ملازموں کو آواز دی اور اسے اٹھا کر فوراً گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے جب نیلم کی یہ کیفیت دیکھی تو اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے گئے، جہاں اس کا معدہ واش کیا گیا۔ اسے پہلی بار نیلم کے لیے اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اس کی زندگی بھی کچھ اس کی طرح ہی رشتوں کو ڈھونڈنے میں صرف ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگنے لگا تو اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ وہ تو اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن اب وہ سراپا دعا بن گیا۔ جب ڈاکٹر نے باہر آ کر اسے بتایا کہ نیلم اب خطرے سے باہر ہے تو 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکلے اور گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ فوراً اندر گیا، اور جب اس کی نظر نیلم پر پڑی تو نیلم نے اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ تاکہ مجھ پر شک نہ کیا جائے کہ میں نے تمہیں مارا ہے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ آپ پر کوئی کیوں شک کرے گا؟ میں نے نوٹس لکھ دیا تھا کہ میری خودکشی میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تم تو بہت عقل مند ہو بھائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ چڑ سی گئی۔ میں بہت جلد آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ نکاح آپ کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے؟ تو وہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی، تو وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہنی مون پر بھی جانا ہے۔ تو وہ اس کی بات سن